بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear students. اہلاً وسہلاً مرحباً. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے اور ہمیں بہترین طریقے سے جو دو امپورٹنٹ پلرز ہیں اسلام کے، زکوٰۃ اور صوم، ان کو پڑھنے کی اور ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو چلیے انشاءاللہ دعا کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم اهد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی آمین ثم آمین. الحمدللہ آج ہم فقہ آف زکوٰۃ سٹارٹ کریں اور انشاءاللہ جیسے آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں بھی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تو نماز کے بعد چونکہ زکوٰۃ کا حکم آتا ہے تو انشاءاللہ پہلے ہم زکوٰۃ کے بارے میں پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی صوم کے بارے میں. جی ہاں، آج پہلا لیسن ہے. تو شروع کرنے سے پہلے مرحبا بطالب علم. میں سارے اسٹوڈنٹس کو ویلکم کرتی ہوں کلاس میں، اور اسٹوڈنٹس کو ویلکم کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. صفوان بن اسال مرادی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سرخ چادر پر ٹیک لگائے مسجد میں تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں حصول علم کے لیے آیا ہوں. آپ سب بھی علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں؟ الحمدللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بطالب علم، طالب علم کو مرحبا، تو آپ سب کو بھی ویلکم. بے شک فرشتے طالب علم کو گھیر لیتے ہیں، اس پر اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں اور کثرت تعداد کی وجہ سے ایک دوسرے پر سوار ہوتے ہوتے آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس چیز سے محبت کرتے ہیں جس کو طالب علم حاصل کر رہا ہوتا ہے. الحمدللہ آپ دیکھیں کہ علم حاصل کرنا کتنے ایک آنر کا کام ہے اور کتنا ریوارڈنگ ہے، کتنا اجر و ثواب ملتا ہے کہ طالب علم کو فرشتے گھیر لیتے ہیں. اور پھر سایہ کہاں تک کرتے ہیں؟ یعنی اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں کثرت تعداد کی وجہ سے، ایک دوسرے پر سوار ہوتے ہوتے آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. یعنی آپ امیجن کریں کہ آپ جہاں سب بیٹھے ہوئے یہاں سے لے کے آسمان تک فرشتوں کا سایہ ہے جو انسان دین کا طالب علم ہوتا ہے. الحمدللہ. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ فرشتے بھی علم حاصل کرنے والے سے محبت کرتے ہیں، یعنی علم سے محبت کرتے ہیں، اور ظاہر ہے جو علم کو حاصل کر رہا ہوتا ہے پھر اس سے بھی محبت کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی ہمیں اس علم کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اخلاص اور احسان کے درجے پر دین کے علم کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں. آمین. اب یہ ہے کہ جو ہمارا فقہ و زکوٰۃ کا کورس ہے، اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ تو آپ دیکھیں کہ ہم زکوٰۃ کے بارے میں عام حالات کے احکامات کو جانیں گے. اچھا، یہ کلیئرٹی کیوں ضروری ہے شروع میں ہی؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم سب کی بہت ساری ایسی سچویشنز ہوتی ہیں ہماری یا ہماری فیملی کی کہ جو کہ ایکسیپشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو بعض دفعہ جب ہم کوئی بھی بات پڑھ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ دین کا علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم مسائل کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا اگر کسی کے پاس یہ نہیں تو وہ کیا کرے گا، اگر کسی کے پاس مثلا فرض کریں اتنے تولے سونا نہیں تو پھر وہ کیا کرے. تو پھر یہ ہے کہ اس سے نقصان کیا ہوتا ہے ہمیں کہ ہم اس اصول کو نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے رولنگ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. یعنی مثلا کتنے نصاب پہ زکوٰۃ ہے، کون سے مال پہ زکوٰۃ ہے، کون کون ہے جو زکوٰۃ دے، یہ ساری چیزیں آپ نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد ایکسیپشنز آپ دیکھیں کہ ہر جگہ ہوتی ہیں، اور اگر ایکسیپشنز ہیں تو ان کے لیے پھر احکامات الگ ہیں. لیکن کلاس کے دوران آپ صرف اصول کو سمجھنے پہ فوکس کریں. جیسے آپ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ ایکسیپشن کا کیا مطلب ہے، یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ اضطراری حالات. اب آپ دیکھیں جیسے مثلا قیام جو ہے وہ نماز کا رکن ہے نا، ایسے ہی ہے نا. اگر کوئی جان بوجھ کر قیام نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے؟
اس کی نماز ویلڈ نہیں ہے، یعنی اس نے ایک رکن کو چھوڑ دیا، اس میں کمی کی. تو اب آپ دیکھیں کہ لیکن اگر کوئی مریض ہے اور وہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، اس کی کمر میں تکلیف ہے، گھٹنوں میں تکلیف ہے، یا کوئی بھی ایسی وجہ ہے جس کے لیے اس کا کھڑا ہونا مشکل ہے، تو وہ پھر ایکسیپشن ہے. صحیح ہے؟ تو یہ آپ نے چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے. ہم نا اصول اور ایکسیپشنز دونوں کو مکس کر دیتے ہیں. ہم بیمار پر بھی وہی اصول لاگو کرنا شروع کر دیتے ہیں جو عام انسان پہ ہیں. تو ہم جو انشاءاللہ کتاب الزکوٰۃ پڑھیں گے زکوٰۃ کی، اس میں ہمارا فوکس کیا ہوگا کہ عام حالات میں ایک مسلمان زکوٰۃ کیسے ادا کرے. اب یہ کہ کوئی مالدار نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کسی کے پاس فقیر پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کسی کے پاس اگر 7 تولے یا جتنا نصاب ہے سونے کا اتنا سونا ہی نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. تو اس لیے آپ نے اصول کو سمجھنا ہے، ساتھ ساتھ ایکسیپشنز نہیں لانی، ورنہ آپ پھر کنفیوز ہوں گے اور پھر آپ دوسروں کو جب بتائیں گے تو ان کو بھی کنفیوز کریں گے. تو اس لیے آپ کے اندر یہ کلیئرٹی ہونی بہت ضروری ہے. صحیح؟ پھر آپ دیکھیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے 2 چیزیں ریکوائرڈ ہیں نا. پہلی بات کیا ہے کہ غور سے سنیں جو پڑھایا جا رہا ہے. اگر آپ ہیڈ فونز لگا سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے، کیونکہ ہمارے آس پاس اتنی زیادہ ڈسٹریکشنز ہیں، کبھی ہمارا فون بجتا ہے، کبھی کچھ اور بجتا ہے، تو آپ بار بار ادھر ادھر جائیں گے. بعض دفعہ کمپیوٹر پہ نوٹیفیکیشنز آ جاتی ہیں، بعض دفعہ آپ کے آئی پیڈ پہ. تو پہلا تو یہ کہ ہیڈ فونز یوز کریں، سب سے بیسٹ آپ فوکسڈ رہیں گے، صرف آپ کا ساری توجہ آپ کی کلاس پہ رہے گی. دوسرا، آپ نوٹس بنائیں، امپورٹنٹ باتوں کو لکھتے جائیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ لکھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پختگی آتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ ایک میں نے کہیں پڑھا تھا کہ بہترین جو آرگنائزر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کی پینسل باتیں کرتی ہیں، اس کی زبان نہیں. مزے کی بات ہے نا. یعنی ہم اگر کسی کام کو پلان کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی کام کو آرگنائز کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس کو لکھنا چاہیے. میں پہلے یہ کروں گی، یہ بجائے اس کے کہ انسان بس باتیں کرتا رہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے. کیونکہ باتیں پھر دماغ میں رہ جاتی ہیں اور تھوڑی دیر بعد آپ سب بھول جائیں گے. تو اس لیے آپ کی پینسل جو ہے اٹ شوڈ بی ٹاکنگ، آپ کا پین شوڈ بی ٹاکنگ. یہ نہیں کہ صرف ہم باتیں کرتے رہیں یا سوال پوچھتے رہیں اور اصول کو سمجھیں نا. آپ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں انشاءاللہ سلائیڈز بھی اسی طرح ہی ہوں گی کہ آپ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس پہ ان کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. آپ میں سے جو اسٹوڈنٹس رجسٹرڈ ہیں ان کی آسانی کے لیے 2 ڈاکومنٹس ہم نے اپلوڈ کیے ہیں آپ کے لیے آپ کے پورٹل پہ، اور ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. یعنی آج جتنے بھی مین پوائنٹس ہم کور کریں گے نا وہ سارے اس میں لکھے ہوئے. تو آپ جس سے آپ کو تھوڑا سا سیکوینس پتہ چل جائے گا لیکچر کا، کیا کیا چیزیں آج ہم کور کریں گے وہ ساری آپ کو پتہ چل جائیں گی. تو آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. اور پھر جو جیسے احادیث میں مختلف ٹرمز آئی ہیں جو فیملیئر نہیں ہیں تو وہ بھی لکھی ہوئی ہیں آپ کے لیے، تاکہ آپ کو اسپیلنگ مسٹیکس آپ کی نہ ہو. صحیح؟ اور دوسرا انشاءاللہ آج ہماری کوشش ہوگی کہ ہم مویشیوں پہ زکوٰۃ کور کر لیں. اس میں بہت زیادہ انفارمیشن ہے، تو مجھے لگ رہا تھا کہ آپ کے لیے مشکل ہوگی ساری انفارمیشن یاد رکھنا. تو یہ جو مویشیوں پہ زکوٰۃ ہے اس کا بھی فلو چارٹ بنا ہوا ہے آپ کے لیے، الحمدللہ آپ کی پورٹل پہ اپلوڈڈ ہے، تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ کتنے جانوروں پر کون سی زکوٰۃ دینی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ پھر بعد میں اپنے نوٹس میں یہاں سے ایڈ آن کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جیسے الحمدللہ آپ اچھا یہ بتائیں آپ میں سے کتنے اسٹوڈنٹس نے صلاح کا کورس کیا تھا ابھی جو لاسٹ ایئر ہم نے آفر کیا تھا؟ ماشاءاللہ، اللہ مبارک. آپ میں سے کافی سارے وہ ہیں الحمدللہ. تو بس اس میں جیسا پیٹرن تھا نا کہ ہم لوگ ساتھ ساتھ کیس سٹڈیز ڈسکس کرتے تھے. یعنی میں آپ سے چھوٹے چھوٹے سوال کروں گی ساتھ ساتھ، تاکہ آپ کی انوالومنٹ بھی رہے اور ساتھ ساتھ آپ کو سمجھ بھی آتا جائے. یعنی جو چیز بھی ہم پڑھیں گے ساتھ ہی اس پہ سوال بھی، تاکہ مزید کلیئرٹی آ سکے انشاءاللہ. اچھا آپ ابھی کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ. تو چلیں اب ہم چلتے ہیں اپنی زکوٰۃ کی فقہ کی طرف.
سب سے پہلے یہ کہ زکوٰۃ کیا ہے، اس چیز کو ہم انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے، یعنی زکوٰۃ یہ نہیں کہ آپشنل نہیں ہے یا نفل نہیں ہے یا والنٹری پریئر، وہ نہیں ہے پریئر یا سوری ورشپ، بلکہ مینڈیٹری ایکٹ ہے، یہ آبلیگیٹڈ ہے۔ اور جو اسلام کے 5 پلرز ہیں، شہادتین، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ان میں آپ دیکھیں کہ نمبر 2 پہ، نمبر 3 پہ زکوٰۃ آتی ہے۔ اس لیے اس کا جاننا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہم باقی پلرز کے بارے میں جانتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جب انسان ان سارے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ نے جو کام ہمیں کرنے کو کہا ہے، ان کو کرتا اور کویسچن نہیں کرتا زیادہ، تو وہ ہر عمل کرتے ہوئے ایک کیا کنوکشن دے رہا ہوتا ہے یا کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو میرے رب نے کہا میں اس کے آگے سر تسلیم خم کرتی ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اس پر میرا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا حکم دیا، وہ نمازیں میں نے پڑھنی ہے، کیوں یا کیا یا یہ میں نہیں سوال کروں گی، بس اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، میں نے سرنڈر کرنا۔ میں نے اپنے مال میں سے 2.5% ایک سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ نکالنی ہے۔ میں یہ سوال نہیں کروں گی کیوں نکالیں، کیسے کریں، اللہ کا حکم ہے، مجھے کرنا ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک دفعہ فرض کیے 30 روزے، وہ رمضان میں مجھے رکھنے۔ حج اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک دفعہ فرض کیا ہے، مجھے اس کے لیے کوشش کرنی۔ تو اب دیکھیں کہ آپ کویسچن نہیں کرتے، آپ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اور مجھے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے بالکل سمعنا و اطعنا کرنا۔ پھر آپ دیکھیں، اگر آپ عبادات کو دیکھیں تو عبادات 3 قسم کی ان کی ڈویژن ہے نا۔ کچھ ہے بدنی، بدنی کا مطلب ہے فزیکل عبادت آپ کی، پھر ہے بدنی اور مالی، یعنی اس میں آپ کا جسم بھی ہے اور مال بھی انوالو ہوتا ہے، اور پھر کچھ ہیں جو صرف مالی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 3 کی ڈویژن ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ زکوٰۃ کون سی عبادت ہے، بدنی ہے، قولی ہے یا مالی ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ مبارک۔ زکوٰۃ مالی عبادت، ایکسلنٹ۔ پھر آپ دیکھیں کہ جیسے حج جو ہے یہ بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے، کیونکہ حج کی جو ریکوائرمنٹ ہے نا، اس میں کیا آتا ہے کہ صاحب استطاعت پہ حج فرض ہے، یعنی اگر کسی انسان کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں حج کا خرچ یعنی اٹھانے کے لیے، تو اس پہ پھر حج فرض نہیں ہے۔ تو اس لیے بدن سے ظاہر ہے ایک بڑی آپ کہتے ہیں کہ اسٹرگل ہے، اتنی ساری واک ہوتی، بہت ساری چیزیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اتنے کراؤڈ میں، تو آپ دیکھیں کہ ذرا مشکل ہوتا ہے، فزیکل آپ کافی سٹرین پڑتا ہے آپ پہ۔ تو حج میں دونوں چیزیں آ جاتی، مال بھی اور آپ کا جسم بھی۔ بدنی عبادات میں 2 عبادات ہیں، کہ آپ کی نماز ہے، الحمدللہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں اس میں آپ دیکھیں ہمارا پورا جسم انوالو ہوتا ہے نماز کی ادائیگی کے لیے۔ اور پھر روزہ، اس میں بھی آپ دیکھیں یہ بھی بدنی عبادت ہے، کیونکہ ہم اپنے جسم کو ایک طرح سے کھانے پینے سے بریک دیتے ہیں کچھ گھنٹے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے۔ اور پھر اس میں کیا ہے کہ ہم بھوکے پیاس سے اس لیے نہیں رہتے کہ ہمیں ڈائٹنگ کرنی، ہم بھوکے پیاسے کیوں رہتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ہر مسلمان روزہ رکھتے ہوئے کیا ایک عہد کرتا ہے کہ یا اللہ جس طرح میں نے آپ کی رضا کے لیے حلال کھانا چھوڑ دیا، اسی طرح انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں اپنی زندگی میں کوئی حرام بھی نہ آنے دوں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ رمضان جو ہے نا آپ کو ہر دفعہ ایک ریمائنڈر دیتا ہے کہ آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ حرام کو بہت آسانی سے چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ ایک چیز جو جائز ہے، الاؤڈ ہے، وہ آپ چھوڑ رہے ہیں رمضان میں، تو جو ناجائز ہے اور جو انلیگل ہے وہ تو چھوڑنا پھر اور بھی آسان ہے۔ پھر آپ دیکھیں تیسری کیٹیگری مالی، اور مالی عبادت ہماری زکوٰۃ ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ ایک جیسے سوال ذہن میں آتا ہے کہ الحمدللہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں نا جو پورا سال صدقہ کرتے رہتے ہیں، تو اگر کوئی پورا سال مختلف لوگوں اور جگہوں پر عام صدقہ دیتا رہا ہو، تو کیا سال کے آخر میں اس رقم کو زکوٰۃ میں شامل کر سکتے ہیں؟
نہیں کر سکتے. شاباش. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ نیت نہیں تھی. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. اب آپ دیکھیں کہ آپ پورا سال صدقہ دیتے رہیں، تب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثلاً وہ جو میں نے دیے تھے نا $100 صدقہ، تو وہ بھی میں زکوٰۃ میں ایڈ کر لوں. وہ جو میں نے $50 وہاں دیے تھے وہ بھی ایڈ کر لوں. نہیں، اگر اس وقت آپ کی نیت زکوٰۃ کی نہیں تھی تو وہ پھر زکوٰۃ نہیں ہوئی. یعنی آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ مال دینے سے پہلے ہے، یعنی اس سے پہلے اس کی نیت ہے، بعد میں نہیں آپ کر سکتے کہ چلو اب میری یہ نیت ہوگی. نہیں، پہلے جو نیت ہے اس کے مطابق ہی وہ مال ایڈ ہوگا. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے خیال میں پچھلے سال میرے صدقات جو زکوٰۃ سے زیادہ تھے جو مجھے دینی ہے، تو میں زکوٰۃ نہیں دیتا. یعنی مجھ پہ $1000 زکوٰۃ بن رہی ہے اور پچھلے سال تو میں نے 1500 صدقہ کر دیا مختلف آرگنائزیشن اور چیریٹی کے کاموں میں اور غریبوں مساکین میں. تو نہیں، اگر آپ نے وہ صدقہ کیا تھا تو وہ صدقہ ہی ہے، اس کو آپ زکوٰۃ کے ساتھ مکس نہیں کر سکتے. یہ کلیئرٹی ہونی بہت زیادہ ضروری ہے. تو ایک ہمیں اس میں چیز سب سے پہلی جو زکوٰۃ کے معاملے میں واضح ہونی چاہیے وہ کیا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے پہلے نیت ہونی ضروری ہے. یعنی آپ اگر اچھا آپ دیکھیں کہ بعض یہ بھی سوال میں آتا ہے نا ذہن میں کہ اچھا جس کو دے رہے ہیں اس کو بتائیں. نہیں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی نیت ہے نا اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ شخص ڈیزرونگ ہے، تو بس آپ نے نیت کر لی، وہ انف ہے. اس کو آپ کو اناؤنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میری زکوٰۃ ہے، کیونکہ نیت کے بغیر اعمال مقبول ہی نہیں ہوتے. یعنی اگر نیت ہی نہیں کی تو پھر عمل ہی قبول نہیں آپ کا، وہ ایز اے زکوٰۃ نہیں قبول ہوگا. پھر اب آپ دیکھیں کہ اگلا سوال ذہن میں آتا ہے کہ اچھا نیت کیسے ہم اللہ کے لیے خالص کریں؟ اخلاص نیت کیا ہوتی ہے؟ پہلی چیز کہ نیت اس عمل کی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، یعنی زکوٰۃ آپ صرف اللہ کی خوشی کے لیے دیں. پھر دل کی خوشی سے دینا، یہ نہیں کہ بوجھ سمجھ کے ہو اچھا اب اتنے پیسے دینے پڑیں گے. پھر اسی طرح آپ یہ بھی نہ ہو کہ کوئی کہ واہ ان کا پتہ آپ کو اتنی زیادہ یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، بڑے سخی ہیں، بڑے جنرس ہیں. پھر اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے زکوٰۃ دیں آپ. پھر یہ کہ آپ کو اجر آخرت میں چاہیے. آپ دیکھیں دنیا میں تو آپ کا بینک خالی ہو رہا ہوتا ہے نا جب آپ پیسے نکالتے زکوٰۃ کے لیے، تو یہ سوچا کریں کہ یہ میری لائف ٹائم انویسٹمنٹ ہے میرے آخرہ بینک میں. یعنی دنیا کے بینک میں تو کم ہوتا جا رہا ہے لیکن آخرت کے بینک میں الحمدللہ سیو ہوتا جا رہا ہے، اور جو بہت ملٹی پلائی ہو کے مجھے ملے گا انشاءاللہ. پھر اسی طرح اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس جس عمل میں ہوتا ہے وہ آپ کا خالص عمل ہوتا ہے. یعنی انسان زکوٰۃ دے کر بھی بہت جیسے یہ نہیں کرتا دیکھو میں نے اتنی زکوٰۃ نکال لی، اتنے میں نے پیسے دے دیے، بلکہ اسے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے اور اللہ نہ کرے مجھ سے کہیں کچھ کمی نہ رہ گئی ہو. یعنی سینس آف اکاؤنٹیبلٹی اس کے اندر ہوتی کہ میری کیلکولیشن ٹھیک ہو، میں نے کہیں کچھ کم نہ کر دیا، اور زیادہ بے شک ہو جائے کم نہیں ہو. اسی طرح ریاکاری سے پاک ہو. پھر دے کر احسان نہ جتائیں. بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ جیسے بعض دفعہ ہمارے کوئی رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو بہت ڈیزرونگ ہوتے ہیں اور آپ ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو پھر بعد میں آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ آپ سے اوور نائس ہوں. یعنی کچھ لوگ اس طرح بھی سنیں گے نا کہتے ہوئے کہ دیکھو نا اس کو میں ہر سال اتنی زکوٰۃ دیتی تھی اور اس نے سلام تک نہیں کیا مجھے، اپنی بیٹی کی شادی میں نہیں مجھے بلایا، اس کا بیٹا گریجویٹ ہوا تو مجھے نہیں بتایا. یعنی یہ سارا کیا ہے کہ آپ احسان جتا رہے ہیں نا. یعنی آپ جس کو دے رہے ہیں پھر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آگے سے آپ کی عزت کرے، آپ کو آپ کا احسان مانے. نہیں، ہمیں اجر اگر اللہ سے چاہیے تو انسانوں سے کسی قسم کی ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اخلاص نیت کے فوائد کیا ہوتے ہیں. یعنی جب آپ کی نیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جاتی ہے تو اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے. ایک تو آپ دیکھیں کہ آپ کو دل کو سکون ملے گا انشاءاللہ. یعنی جب آپ نیت اپنی اللہ کے لیے خالص کر لیں گے تو آپ کے ایمان کی حلاوت یعنی ایمان کی مٹھاس آپ کے دل میں آتی ہے. پھر الحمدللہ اخلاص نیت
ایک ایسا عمل ہے جو جنت میں داخلہ آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ اور پھر جو کام اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہنے کے لیے کیا جاتا ہے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ حج ہے، چاہے نیکی کے کام ہیں، تو انشاءاللہ جو کام آپ اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے کریں گے تو قیامت کے دن اس عمل کی وجہ سے اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ تو چلیں اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہم وفقنی لما تحب و ترضى۔ تو چلیں اس دعا کو سنیے، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ اللهم وفقني لما تحب وترضى. اللهم وفقني لما تحب وترضى. اللهم وفقني لما تحب وترضى. آپ نے دعا مانگی سب نے؟ اللہم وفقنی لما تحب وترضى، یا اللہ مجھے توفیق دیں کہ میں وہ عمل کروں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں، آمین انشاءاللہ۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ زکوٰۃ کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے، کیوں اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کے بارے میں آپ علم کیوں حاصل کریں؟ شاباش، ایک تو یہ کہ فرض عبادت ہے، بالکل اسلام کا پلر ہے، گڈ۔ آپ نے کس مقصد کے لیے کورس جوائن کیا؟ یعنی آپ کو پتا تھا نا زکوٰۃ کے بارے میں پڑھیں گے، آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ شاباش، ہمیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، یہ فرض عبادت ہے، اگر پتہ نہیں تو ہم دیں گے نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اپنے مال کو پاک کرنا ہے، شاباش، تھوڑی سی بھی غلطی نہ ہو، گڈ، تاکہ ہمیں کیلکولیشن پراپرلی آئے، ڈاؤٹس ختم ہو ہمارے، علم حاصل کریں، شاباش، گڈ، ایکسلنٹ۔ اب دیکھیں کہ جیسے آپ سب نے بھی کہا تو ظاہر ہے اس حدیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں پاؤں نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اسے یہ نہ پوچھ لیا جائے اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کن کاموں میں صرف کیا، اور اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کیا عمل کیا، اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کہاں تھکایا۔ تب آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن جو سوالات ہوں گے نا تو اس میں مال کا بھی سوال ہے، اور چونکہ زکوٰۃ مال سے ریلیٹڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ میرے پاس جو مال تھا میں نے اس سے کس طرح سے استعمال کی، کیونکہ آپ دیکھیں ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے نا جو پیدا ہوتا ہے تو مال لے کر آتا ہے، کوئی ایسا ہے کہ پیدائش میں کے ساتھ ہی اس کو مال مل جائے؟ مال کہاں سے ملتا ہے اس کو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے ایک۔ اور پھر یہ کہ اگر اسے یہ نہیں پتا کہ اس مال کو، یعنی مال اس کو اللہ نے دیا اور اللہ ہی حقدار ہے سب سے زیادہ کہ اس کے راستے میں خرچ کیا جائے، لیکن آپ دیکھیں اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ ہمیں سارا مال نہیں خرچ کرنا، بس اس کا کچھ حصہ دینا ہے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ کس ہجری میں فرض ہوئی تھی مسلمانوں پہ؟ 2، 3 یا 5 ہجری؟ کوئی گیس کریں؟ کوئی بات نہیں، کہ غلط ہو گیا تو صحیح جواب پتہ چل جائے گا۔ 3 ہجری میں ٹھیک ہے، 2 ہجری میں، 5 ہجری میں، ٹھیک ہے، چلیں۔ زکوٰۃ جو ہے یہ ہجری کے دوسرے سال فرض ہوئی تھی۔ یہ میں نے سوال آپ سے اس لیے پوچھا کہ آپ غلط کریں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو زکوٰۃ ہجری کے دوسرے سال فرض ہوئی تھی، اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ یعنی نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کرنے کا ایک طرح سے طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھک جانا۔ اور پھر آپ دیکھیں اسی طرح ایمان والوں کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، ہدایت و بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جس انسان کا
آخرت پہ پورا یقین ہوتا ہے نا، وہی زکوٰۃ دے سکتا ہے. ورنہ تو آپ نے دیکھا ہوگا شاید اپنے آس پاس بھی کہ کتنی زیادہ اس کے بارے میں بحث و مباحثہ ہوتا ہے کہ اس پہ زکوٰۃ دینی ہے کہ نہیں، اس پہ دینی کہ نہیں، میں نے زیور پہنا ہوا اس پہ دوں یا نہیں، یا میں نے یہ کیا کہ ہے تو دوں یا نہیں، یہ تو میری امی نے گفٹ دیا تھا اس پہ دوں یا نہیں. یعنی ایسی سوالات اور ایسی حجت بازی کب آتی؟ جب آخرت پر ایمان نہیں ہوتا نا. جب آخرت پر ایمان ہوتا ہے تو انسان علم حاصل کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بہترین طریقے سے مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. بالکل. پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے. اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اسلام کا حصہ بھی کہا، اور وہ کون سے 3 حصے؟ نماز، روزہ اور زکوٰۃ. یعنی جو انسان یہ 3 چیزیں کر لیتا ہے تو کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ اللہ عز و جل دنیا میں جس بندے کا سرپرست بن جائے، قیامت کے دن اسے کسی اور کے حوالے نہیں کرے گا. تب آپ دیکھیں کہ جس انسان کے اندر اسلام کا کوئی بھی حصہ نہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ دین پر ویسے عمل نہیں کر رہا جیسے اس کو کرنا چاہیے نا. یعنی دین انکمپلیٹ ہے. اور وہ 3 حصے کون سے ہیں؟ الصلاۃ، الصوم اور الزکوٰۃ. یعنی یہ آپ کے اسلام کو کمپلیٹ کرتے ہیں جب آپ ان تینوں چیزوں پر عمل کرتے ہیں. اچھا اب یہ مجھے بتائیے کہ کیا زکوٰۃ سال میں صرف ایک بار واجب ہوتی ہے؟ 1 یس کے لیے اور 2 نو کے لیے. ٹھیک ہے، یس نو والے سوال ہیں یہ سارے. یس، گڈ. زکوٰۃ قمری سال کے مطابق دیں گے یا شمسی، یعنی لونر کیلنڈر ہوگا یا سولر؟ قمری. ویری گڈ. نصاب کیا ہوتا ہے؟ یہ ٹرم سنی ہوئی آپ نے زکوٰۃ کے بارے میں؟ نصاب کس کو کہتے ہیں؟ نصاب. اگر نہیں پتا تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھیں گے آپ. نصاب آپ دیکھیں کہ وہ لمٹ جس پہ زکوٰۃ ہے. یس، لمٹ آف ویلتھ. ٹھیک ہے. کیا بچے پر زکوٰۃ واجب ہے؟ نابالغ ہے بچہ، چھوٹا بچہ ہے، مالدار ہے؟ یس، اس کے بارے میں آپ کنفیوز ہے. چلیں یہ آج کلیئرٹی آ جائے گی آپ کو انشاءاللہ. کیا دیوانے پر زکوٰۃ واجب ہے اگر دیوانہ مالدار ہے، ملینئر ہے؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے. کیا ہر قسم کے مال پر زکوٰۃ واجب ہے؟ جتنا بھی آپ کے پاس مال ہے، گاڑیاں، زمین، گھر. ٹھیک ہے، یہ بھی کلیئر ہو جائے گا ابھی انشاءاللہ. اب آپ دیکھیں کہ ان میں سے بہت سارے سوالوں کے جواب آپ نے صحیح نہیں دیے، اور میں انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو نالج ہے نا وہ بیس کر رہے ہیں آپ روزے اور نماز کے مطابق. یعنی ظاہر ہے بچے پہ نماز فرض نہیں ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا، بچے پہ روزہ فرض نہیں ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ ان پہ نماز اور روزہ فرض نہیں ہے تو اس لیے ان پہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں دیوانہ ہے، ظاہر ہے وہ مجنون پہ نماز نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کیسے پڑھنی ہے، اس کا دماغ ہی نہیں کام کرتا نا. اور اسی طرح جو بچہ ہے دیوانہ ہے، جو اس کے بارے میں ہمارا وہی ہے کہ روزہ اور نماز اس لیے فرض نہیں کیونکہ وہ اپنی سینسز میں ہی نہیں ہے. لیکن زکوٰۃ کا معاملہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں آگے. سب سے پہلے زکوٰۃ کا میننگ دیکھ لیں. زکوٰۃ کا لغوی یعنی ڈکشنری میننگ ہے بالکل الطہارہ والطیب والنکاح والصفا. ٹھیک. یعنی زکوٰۃ کا مطلب ہے طہارت، اصلاح، پاکیزگی، صفائی اور وضاحت. یہ سارے اس کے ڈکشنری میں میننگ آتے ہیں زکوٰۃ.
تو آپ امیجن کریں جب آپ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو پاک صاف کر رہے ہیں، آپ اپنے دل کی اصلاح کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو بھی پاک کر رہے ہیں اور اپنے مال کو بھی، اور آپ اپنا درجہ بھی بڑھا رہے ہیں۔ تو زکوٰۃ آپ دیکھیں 3 چیزوں کو پاک کرتی ہے، ہمارے مال کو پاک کرتی ہے، ہمارے دل کے اندر سے لالچ، ہرس اور بغض نکالتی ہے، اور ہمارے اعمال کو بھی پاک کرتی ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں دینا انسان کو ایک اسپرچل اسٹرینتھ دیتا ہے، وہ اور زیادہ بہتر انسان بنتا جاتا ہے جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ دوسرا میننگ اس کا آتا ہے اضافہ، کثرت اور ترقی۔ یعنی زکوٰۃ دینے سے بظاہر تو آپ کو لگتا ہے میرا مال کم ہو رہا ہے، لیکن اصل میں وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، اس میں کثرت ہو رہی ہوتی ہے، اور اب وہ مسلسل ترقی کر رہا ہوتا ہے وہ مال، جب آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو خرچ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم دے کے کہا تھا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو جب آپ اللہ کے راستے میں کچھ بھی خرچ کرتے ہیں تو آپ اپنے مال میں کو ملٹی پلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو زکوٰۃ ہمارے مال کو ملٹی پلائی کرتی ہے، اور اس کی دلیل قرآن مجید میں ملتی ہے۔ اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو، اسی کے دینے والے در حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو اللہ کے راستے میں دینا کیا ہے؟ مال کو ملٹی پلائی کرنا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس کا امپلیمنٹڈ میننگ کیا ہے، اصطلاحی عملی میننگ جس کو آپ کہتے ہیں۔ یہ 3 ٹرمز آپ یاد رکھیں نا، بہت آپ کو آسانی ہوگی۔ مقدار مخصوص، فی مال مخصوص، لطائف مخصوصہ۔ مخصوص مقدار، مخصوص مال اور مخصوص فرقے کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے لیے ہمیں نصاب بتا دیا کہ کتنا جب مال ہوگا تو زکوٰۃ دینی ہے۔ پھر ہر مال پہ زکوٰۃ نہیں، خاص مال پہ زکوٰۃ ہے، وہ ہمیں کیٹیگری بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے بتا دی۔ اور تیسرا، سارے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں ہم دیں گے۔ صدقہ تو آپ دیکھیں کسی کو بھی دے سکتے نا اپنے، یعنی ایون آپ دیکھیں کہ جس کو بھی آپ چاہیں آپ صدقہ دے دیں، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، لیکن زکوٰۃ مخصوص لوگوں کو دی جاتی ہے، ہر ایک کو نہیں ہم دے سکتے۔ تو یہ نا بڑی زبردست ڈیفینیشن ہے، یہ آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ زکوٰۃ کو سمجھ جائیں گے۔ بہت سے سوالوں کے جواب بھی مل جائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ پھر آپ دیکھیں زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کے بہت سارے روحانی فوائد ہیں۔ زکوٰۃ کا درجہ نماز کے بعد ہے۔ زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے۔ زکوٰۃ نیکیوں کی حفاظت کرتی ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کو بہترین اجر ملے گا، صدیقین اور شہداء کی صحبت ملیں گی۔ کیونکہ آپ دیکھیں جتنے بھی آپ نیک لوگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ جنروسٹی یا سخاوت ہر ایک میں ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بخل نہیں ہے ان کے اندر نا، اور نہ ہی ان کے اندر یہ خوف ہوتا تھا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کے اندر کبھی یہ خوف نہیں ہوتا تھا کہ وہ خرچ کریں گے تو مال ختم ہو جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر ان کا اتنا اسٹرانگ توکل اور بھروسہ تھا کہ اللہ نے مال دیا اور اللہ اور برکت دے گا۔ جیسے آپ دیکھیں نا کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب مدینہ آئے اور اتنا زیادہ ان کے پاس مال تجارت تھا کہ مدینہ کی جو زمین تھی وہ ہلنا شروع ہو گئی، یعنی اتنے زیادہ جانوروں پہ مال تھا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ وہ آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں جنت کی خوشخبری سنی ہے۔ I think عبد الرحمن بن عوف تھے۔ اور پھر ان کو بتایا گیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول نے آپ کے لیے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ تو انہوں نے اپنا وہ سارا مال اللہ کے راستے میں دے دی۔ یعنی ان کے لیے اتنی امپورٹنس تھی جنت کی کہ انہوں نے کہا یہ دنیا کا مال، یعنی آپ امیجن کریں نا کتنا زیادہ ملینز کا مال ہوگا کہ پورا شہر ہلنا شروع ہو جائے، لیکن جنت کی خوشخبری ایک ایسی بات تھی ان کے لیے کہ انہوں نے سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دی۔
آخرت پہ فوکس، بالکل. پھر آپ دیکھیں کہ ایک سوال ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ زکوٰۃ کیوں دینی چاہیے. تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا حکم ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو اس بات پہ، جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے پاس یہ پوائنٹر لکھنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے مجھے زکوٰۃ دینی، کوئی کوشچن نہیں اس کے بارے میں. دوسرا، دولت کی گردش کو فروغ دیتی. یعنی آپ دیکھیں کہ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں نا تو آپ کا مال روٹیشن میں رہتا ہے نا، یعنی وہ ایک جگہ جمع نہیں ہوتا بلکہ گردش کرتا رہتا ہے پوری سوسائٹی میں، کمیونٹی میں. اور تیسرا، نفس کو حرص اور مال کو نجاست سے پاک کرتی ہے. یعنی زکوٰۃ ہمارے اندر سے بخیلی نکالتی ہے، لالچ نکالتی ہے، اور پھر ہمارے مال کو بھی وہ پاک کرتی ہے. بالکل. آپ دیکھیں کہ جب سوسائٹی میں امیر جو ہیں وہ غریبوں کو بھی فائنینشلی سپورٹ کریں گے، یعنی ان کی ہیلپ کریں گے، ان کو سٹیبلائز کریں گے فائنینشلی، تو بیلنس سوسائٹی ہوتی. جہاں پر آپ دیکھیں جن معاشروں میں امیر زیادہ امیر ہوتے جا رہے ہیں اور غریب زیادہ غریب ہوتے جا رہے ہیں، وہاں پہ کبھی اعتدال نہیں ہوتا. ایک نفرت ایک دوسرے سے، اور ایک دوسرے کے لیے کتنی اینوموسٹی. یہ سب چیزیں اس وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ امیر اپنا حق ادا نہیں کر رہے نا. یعنی اللہ نے ان کو دیا ہے تو ان کو چاہیے کہ دوسروں کو ہیلپ کریں سٹیبلائز کرنے میں. تو مال تو ہمارے دو آبجیکٹیوز ہیں، جیسے دو مقاصد ہوتے ہیں آپ دیکھیں زکوٰۃ کے نا. ایک تو یہ کہ مال پاکیزہ ہوتا ہے، اور دوسرا ہمارا نفس بھی. الحمدللہ دونوں چیزیں پیوریفائی ہوتی ہیں جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. اور پھر جو زکوٰۃ نہیں دیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چاندی سونے کا مالک ایسا نہیں کہ اس کی زکوٰۃ نہ دیتا ہو، مگر وہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ اس کے چاندی سونے کے تختے بنائے جائیں گے اور وہ جہنم کی آگ میں گرم کیے جائیں گے. پھر اس کا ماتھا اور کروٹیں اس سے داغی جائیں گی، اور اس کی پیٹھ، اور جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں پھر گرم کیے جائیں گے 50,000 برس کے دن. پھر اس کو یہی عذاب ہوگا یہاں تک کہ فیصلہ ہو اور بندوں کا اور اس کی کچھ راہ نکلے جنت یا دوزخ. یعنی آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک انسان کی قیامت تو اس کی موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے. یعنی جب تک جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک اس انسان کو اس مال سے جس کی اس نے زکوٰۃ نہیں دی تھی اس کو گرم کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ٹارچر کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے دنیا میں ایک فرض ادا نہیں کیا. پھر اب ہم آتے ہیں زکوٰۃ کے احکامات کی طرف. اب یہ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے زکوٰۃ کے لیے. زکوٰۃ کی فرضیت مشروط ہے، ٹھیک ہے، کنڈیشنل ہے. اور کس طرح مشروط ہے کہ کس انسان کو زکوٰۃ دینی ہے اور کس مال پہ زکوٰۃ دینی ہے، دونوں کنڈیشنل ہے. زکوٰۃ ہر مسلمان پہ فرض ہے. پرسن کون ہے؟ مسلمان. اور کوئی بھی عمر اور جنس ہو، ٹھیک ہے، یعنی مسلمان ہو اور آزاد ہو. ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے نا، کس شخص پہ فرض ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بچہ بھی مالدار ہے تو پھر ظاہر ہے بچے کو اگر کیلکولیشن نہیں آتی تو اس کے ماں باپ یا اس کے جو ورثاء ہیں، جو بھی اس کے گارڈینز ہیں، وہ زکوٰۃ اس کے لیے کیلکولیٹ کریں گے. اسی طرح اگر کوئی دیوانہ ہے، کوئی مینٹلی سٹیبل نہیں ہے لیکن مالدار ہے، ملینئر ہے، یعنی بہت پیسے اس نے انہیرٹ کر لیے، تو وہ بھی اس کے مال پر بھی زکوٰۃ ہے. تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ ظاہر ہے بچے کی بھی ہیلپ اس کے گارڈین کریں گے، اور جو دیوانہ ہے یا مینٹلی انسٹیبل ہے اس کی ہیلپ بھی اس کے گارڈینز کریں گے. لیکن زکوٰۃ اس کو مال پر دینی ہے اگر وہ نصاب پہ پہنچ جائے. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہوگی آپ کو؟ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچہ جب تک بالغ نہ ہو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. نہیں، زکوٰۃ ہر ایک پہ ہے، مالدار بچوں پہ بھی زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے. پھر اب یہ ہے کہ کس مال پر زکوٰۃ ہے. مال کی قسم، مقدار، کیفیت اور مدت. یعنی جو مال ان 4 ریکوائرمنٹس کو میٹ کرتا ہے اس مال پہ زکوٰۃ ہے.
صحیح ہے؟ تو ہم ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. آپ نے بس اقسام ذہن میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے، یہ 4 کیٹیگری ذہن میں رکھیں. اچھا، کس قسم کے مال پہ زکوٰۃ ہے؟ 4 قسم کے مال پہ زکوٰۃ فرض ہے. ٹھیک ہے، اور وہ 4 قسم کے کون سے اموال ہیں؟ مویشی، غلہ اور پیداوار، سونا چاندی اور مال تجارت. تو یہ پہلی کیٹیگری ہم پڑھ رہے ہیں کہ کون سی قسم کا مال ہے جس پہ زکوٰۃ ہے. کائنڈ جس کو آپ کہتے ہیں. تو 4 کائنڈز ہیں. کیٹل ہے، پھر آپ کی جو آپ کی کراپس ہیں، گولڈ اینڈ سلور ہے، اور پھر جو آپ کا ٹریڈ گڈز ہے. صحیح. پھر اس کے بعد ہے مقدار کتنی ہونی چاہیے. یعنی اگر میرے پاس مویشی بھی ہیں، میرے پاس کراپس بھی ہیں، فروٹس بھی ہیں، گولڈ سلور بھی ہے، اور میں بزنس بھی کرتی ہوں، تو کتنی کوانٹٹی ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے. مال نصاب تک پہنچنا چاہیے. اور انشاءاللہ ہم ایک ایک چیز کا نصاب ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تیسرا کیا ہے؟ کیفیت، یعنی اس مال کی کیفیت، یا اس کا آپ کہہ سکتے اسٹیٹس. کمپلیٹ آنرشپ اور پوزیشن ہونی ضروری ہے، یعنی مکمل ملکیت اور قبضے میں ہونا ضروری ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کی امی کہتی ہیں کہ یہ میں نے گولڈ کا سیٹ نا تمہیں شادی پہ دینا. ٹھیک ہے، تو جب تک امی آپ کو دے نہیں دیتی تب تک آپ زکوٰۃ نہیں دیں گی، امی دیں گی. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو امی شادی سے پہلے وہ زیور دے دیتی ہیں اور آپ کو کہتی ہیں یہ تمہارا زیور ہے، تم اس کو رکھو، استعمال کرو. جیسے بہت ساری بچیاں شادی سے پہلے بھی ان کے پاس جویلری ہوتی ہے نا، تو اگر وہ مال آپ کی ملکیت میں آ گیا تو اور وہ نصاب کو پہنچ گیا تو آپ نے پھر اس پہ زکوٰۃ دینی ہے. سمجھ گئے؟ اونرشپ کا کیا مطلب ہے؟ جیسے فرض کریں مویشی ہیں یا کراپس ہیں تو وہ آپ کی اونرشپ، آپ اس کے مالک ہونے چاہیے. مدت کتنی ہونی چاہیے؟ 1 قمری سال گزر جائے، یعنی باقی جو 3 کیٹیگریز ہیں نا، مویشی اور آپ کی جیسے سونا چاندی اور مال تجارت، اس پہ تو 1 سال گزر جائے. اور جو آپ کی پیداوار ہے فصل کٹنے کے بعد، یعنی چاہے وہ 6 مہینے بعد آپ کاٹیں چاہے وہ 3 مہینے بعد کاٹیں، جب آپ فصل کاٹیں گے اس وقت آپ نے زکوٰۃ دینی. بعض فروٹس جو ہیں وہ 1 سال بعد پھل دیتے ہیں، بعض 2 سال بعد پھل دیتے ہیں. تو جب پھل اترے گا تب اس پر زکوٰۃ ہوگی. صحیح. پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی تقسیم کا حکم دیا باقاعدہ صحابہ کو نا، جب بھی ان کو کہیں بھیجا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا تم انہیں اس کلمے کی گواہی کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اور اگر وہ لوگ یہ بات مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر روزانہ 5 نمازیں فرض کی ہیں. اگر وہ لوگ یہ بات بھی مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال پر کچھ صدقہ فرض کیا، یعنی کچھ جو ان کے مالدار لوگوں سے لے کر انہی کے محتاجوں میں لوٹایا جائے. یعنی آپ دیکھیں کتنی زبردست تقسیم ہے نا زکوٰۃ کی. یعنی ود ان سوسائٹی ہی رہے گا، جو امیر لوگ ہیں ان سے لے کے اور غریبوں میں بانٹ دیا جائے گا. اچھا، اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ ٹرو ہے یا فالس. بچہ اگرچہ مالدار ہو اس کے مال پر زکوٰۃ نہیں. فالس ہے، شاباش. صرف اس مال پر زکوٰۃ ہے جو نصاب کو پہنچ جائے. ٹرو یا فالس؟ ٹرو ہے، ویری گڈ. اگر مال آپ کے والدین کی ملکیت ہے تو آپ کو اس پر زکوٰۃ دینی ہے؟ یس اور نو؟ نہیں دینی. شاباش، گڈ. اگر کسی کو شمسی کیلنڈر سے حساب رکھنا آسان لگتا ہے تو اس کے مطابق زکوٰۃ دے دے. یعنی اس کو جنوری فیبرری ایزی لگتا ہے تو وہ اس طرح دے سکتا ہے؟ نہیں، نہیں دے سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ
آپ دیکھیں سب سے پہلے تو اگر باقی لاجکس نہ بھی ذہن میں آئے نا تو سب سے پہلے دیکھیں شریعت نے کیا حکم دیا نا، اللہ کے رسول نے کیا بتایا، اور وہ قمری سال ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ شمسی سال میں 10 دن زیادہ ہوتے ہیں نا قمری سے، تو اس لیے آپ کی کیلکولیشن میں ہمیشہ پھر غلطی ہوگی. تو لہٰذا آپ، کیونکہ آپ دیکھیں ایک اور مثال سے سمجھیں اس کو، پچھلے سال رمضان کب شروع ہوا تھا؟ مارچ کے مڈ میں نا، اینڈ میں جس تقریباً. اب آپ دیکھیں اس سال رمضان کب آئے گا؟ مارچ 11 سے شروع ہو رہا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ پیچھے ہوتا جائے گا اور جنوری میں آ جائے گا. اگر کوئی مارچ میں زکوٰۃ دیتا ہے اور فرض کریں کہ اس کی زکوٰۃ شوال میں ڈیو ہوتی ہے، تو کیا ہر سال مارچ میں شوال ہوگا؟ کیا ہر سال مارچ میں محرم ہوگا؟ کیا ہر سال مارچ میں رجب ہوگا؟ نہیں نا. تو چونکہ قمری سال کی ڈیٹس چینج ہوتی رہتی ہیں، اور پھر آپ دیکھیں 3 سالوں میں پورا مہینہ پیچھے چلا جاتا ہے. یعنی آپ ابھی جیسے مارچ ہے نا، پھر آپ دیکھیں کہ 1 سال کے بعد پھر ہم فیبرری میں چلے جائیں گے. تو اس لیے آپ شمسی کیلنڈر کے مطابق نہیں کیلکولیٹ کریں گے، آپ قمری کیلنڈر کے مطابق کیلکولیٹ کریں گے. ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک سمری ہے پوری ہماری زکوٰۃ کی فرضیت کی. کس شخص پہ زکوٰۃ ہے؟ ہر مسلمان اور آزاد پہ. کس مال پہ زکوٰۃ ہے؟ اب آپ ان 3 ٹرمز کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. قسم کون سی ہے، مقدار کیا ہے، کیفیت اور مدت. ٹھیک ہے؟ اور یہ ٹرمز تھوڑی سی فیملیئر ہو گئی، انشاءاللہ میں ہر کلاس میں ان کو ریپیٹ کروں گی تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. ٹھیک ہے؟ چلیں سب سے پہلے ہم مویشیوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ اب یہ 4 مال ہے نا جس پہ زکوٰۃ ہے. تو سب سے پہلے مویشی دیکھ. اچھا، مویشیوں پر زکوٰۃ کی 6 شرائط ہیں، 6 کنڈیشنز ہیں. اگر آپ کی جو کیٹل ہے وہ ان 6 کنڈیشنز کو میٹ کرتی ہے، پھر آپ نے اس پر زکوٰۃ دینی. سب سے پہلے آپ دیکھیں نمبر 1 کیا ہے؟ مسلمان، پھر آزاد، پھر وہ مویشی اس کی مکمل ملکیت ہوں. یعنی وہ جو بھی کیٹل ہے وہ اس انسان کی ان کو اون کرتا ہو. یہ نہیں کہ اگر کوئی کسی کا کام یہ کہ وہ ان جانوروں کو چارہ کھلاتا ہے یا ان کی ٹیک کیئر کرتا ہے یا وہاں صفائی کا کام کرتا ہے یا ان کو چرانے کے لیے لے کے جاتا ہے، تو اگر وہ وہاں جاب کرتا ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں دے گا. زکوٰۃ کون دے گا؟ جو وہاں پہ جو اس کا آنر ہے. ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد نصاب کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سارے مویشیوں کا نصاب بتا دیا، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ابھی. اور پھر ایک قمری سال گزر جائے اس پہ. اور پھر ایک اور جو مویشیوں کے معاملے میں بہت امپورٹنٹ شرط ہے وہ ہے کہ وہ قدرتی چارہ کھائیں سال میں زیادہ دن. یعنی موسٹ آف دا ٹائم جو کیٹل ہے وہ جو دے آر فیڈ فریلی، یعنی جو آنر ہے نا وہ انویسٹ نہیں کر رہا ان کے کھانے پینے پہ. اب آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے کہ اگر کوئی خود چارہ کھلاتا ہے، پیسوں سے خرید کے لاتا ہے اور کھلاتا ہے ان کو موسٹ آف دا ایئر، یعنی سال کے 10 مہینے وہ چارہ خرید کے لاتا ہے اور کھلاتا ہے، اور 2 مہینے کیٹل جو ہے وہ فریلی کھا رہی ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ سوال ذہن میں آتے کیا ہر مویشی پہ زکوٰۃ ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے تو بہت سارے گھر میں ہوتے نا مویشی. نہیں، ہر ایک پہ نہیں ہے. شاباش. وہ 4 ہیں. ٹھیک ہے؟ اونٹ، گائے، بیل، بھینس، بکری اور بھیڑ. ٹھیک ہے؟ یعنی کیمل ہے، پھر کاؤ، بفلو، گوٹ اینڈ شیپ. یہ 4 مویشی ہیں جن پر زکوٰۃ. اچھا، اب آپ مجھے بتائیں کیا مرغی، گھوڑا، کبوتر پر زکوٰۃ ہے؟ چاہے کسی کے پاس پولٹری فارم کتنے لوگوں کے ہوتے ہیں؟
پولٹری فارم والا زکوٰۃ نہیں دے گا پھر؟ نہیں، پولٹری فارم والا کیا کرے گا کہ اگر اس کی پولٹری فارم سے آمدن جو ہو رہی ہے اس پر 1 سال گزر جاتا ہے، یعنی اس کا پروفٹ اس کے پاس 1 سال بینک میں رہتا ہے، پھر اس پہ زکوٰۃ دے گا. یس، لیکن وہ مرغیوں پہ نہیں دے گا. نصاب کیا ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن بھی دیکھ لیں. شریعت کی طرف سے بتائی گئی کم سے کم رقم جس کے نیچے زکوٰۃ ادا کرنی ضروری نہیں ہے، جبکہ اگر کسی کا مال اس سے زیادہ ہو تو زکوٰۃ واجب ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کا ایک لمٹ بتا دی اپنے نبی کے ذریعے، اور اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں. چلیں اب دیکھتے ہیں مویشیوں کا نصاب کیا ہے. اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں تو اس کو زکوٰۃ دینی ہے. اچھا، اگر 4 ہیں تو دے گا؟ 3، 2، 1؟ نہیں. 5 اونٹ یا 5 سے زیادہ، پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے. 30 گائے یا بیل یا بھینس ہو کسی کے پاس، 30، اگر 29 ہے تو دے گا زکوٰۃ. آپ اس کا جواب کیسے دیں گے؟ نہیں، وہ نصاب کو نہیں پہنچا. اور پھر 40 بکریاں یا شیپ، 38، 37، 36، 39، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. سمجھ گئی؟ شاباش، گڈ گڈ جاب. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہ 2 بھائی ہیں، ایک احمد اور ایک عمر ہے. ٹھیک ہے، احمد کے پاس 4 اونٹ ہیں اور احمد کے پاس 9 اونٹ ہیں. تو کیا احمد 4 اونٹوں پہ زکوٰۃ دے گا؟ نہیں. شاباش. کیوں؟ اس کی کیا وجہ؟ دلیل بھی دیں مجھے. شاباش. نصاب 5 ہے. چونکہ احمد کے اونٹ نصاب کو نہیں پہنچے تو اس لیے وہ زکوٰۃ نہیں دے گا، لیکن عمر کے پاس 9 اونٹ ہیں، تو کیا اس کا مال زکوٰۃ کو نصاب کو پہنچ رہا ہے؟ یس، تو احمد زکوٰۃ دے گا. ٹھیک ہے، گڈ. یہ انشاءاللہ ابھی ہم دیکھتے بھی ہیں کہ احمد نے کتنی زکوٰۃ دینی ہے. احمد کوئی زکوٰۃ نہیں دے گا. عمر جو ہے وہ 1 شاۃ زکوٰۃ ہے اس کی، 1 بھیڑ. اب آپ دیکھیں کچھ اصطلاحات ہیں، اور یہ ساری اصطلاحات حدیث میں آئی ہیں، اس لیے آپ کو میں بتا رہی ہوں. ابن لبون آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ حدیث میں آئی، ہو سکتا ہے کبھی آپ کو کہیں کیمل فارم آپ اونر بن جائیں اس کے، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو ابن لبون ہے 2 سالہ نر اونٹ اگر مالک کے پاس بنت مخاص نہ ہو. اور بنت مخاص کیا ہے؟ 1 سال کی مادہ اونٹنی جو اپنے دوسرے سال میں ہو، یعنی 1 سال پورا کر لی اب جیسے نیکسٹ ایئر میں. شاۃ بھیڑ کو کہتے ہیں. 5 اونٹوں پر کتنی زکوٰۃ دینی، یہ بھی تو ہمیں پتا ہونا چاہیے نا. تو 5 اونٹوں پر 1 شاۃ زکوٰۃ ہوگی، 1 بھیڑ. ٹھیک ہے، یعنی 5 اونٹوں پر زکوٰۃ 1 شاۃ ہوگی اگر وہ تمام یا زیادہ تر سال آزادانہ طور پر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، شاۃ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کو بھیڑ کو کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے تعداد بڑھتی جائے گی نا، تو ویسے ویسے پھر ہمیں حدیث میں کلیرٹی ملتی ہے الحمدللہ. اگر کسی کے پاس 25 سے 35 اونٹ ہیں، یعنی اگر 5 اونٹ ہے تو اس پہ 1 شاۃ دے گا، لیکن 25 سے 35 ہے تو یا تو وہ 1 ابن لبون دے گا اور یا 1 بنت مخاص دے گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں، یہ میں نے آپ کو بتا دیا بنت مخاص کیا ہے، 25 سے 35 اونٹوں بھی ہے. اور شاۃ کیا ہے؟ بھیڑ. بنت لبون 2 سال کی اونٹنی جو اپنے تیسرے سال میں. اب آپ دیکھیں یہ ساری نا ہمیں الحمدللہ کیلکولیشن پتہ چل جاتی ہے کہ ہر 5 اونٹ پر 1 بھیڑ شاۃ، یعنی 5 سے 24 تک تو آپ نے ہر 5 پہ 1 شاۃ دینی، یعنی 1 شیپ آپ دیں گے. پھر جیسے جیسے اونٹ بڑھتے جائیں گے پھر اس میں تعداد بڑھتی جائے گی ان کی نا.
ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں اسی طرح بفلوز کو دیکھ لیتے ہیں. بفلو میں مسنہ اور طبیعہ، 2 سال کا بچڑا بچڑی جو اپنے تیسرے سال میں ہو، اور 1 سال کا بچڑا یا بچڑی جو اپنے دوسرے سال میں ہو. ٹھیک ہے، کیف جو ہوتا ہے. تو ہر 30 گائے پہ یا بفلو پہ ایک طبیعہ زکوٰۃ ہے. صحیح ہے. کسی کے پاس 29 ہے تو زکوٰۃ دے گا. 25، 28 نہیں، 30 ہونی چاہیے. 30 ہوں گی تو ایک بھیڑ ہی دے گا. طبیعہ، اور طبیعہ کون سی ہے؟ 1 سال کا بچڑا یا بچڑی، یعنی میل اور فیمیل کیف. پھر آپ دیکھیں 40 گائے ہیں تو ایک مسنہ دے گا. اب آپ دیکھیں 30 سے کم پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. 30 ہیں تو ایک طبیعہ، 40 ہیں تو مسنہ، 60 ہیں تو طبیعہ، 60 ہیں تو پھر اس سے زیادہ ہیں تو یہ. ٹھیک، یعنی ساری کیلکولیشن ہمیں بتا دی گئی. پھر اس کے بعد ہے شیپ، سنیہ اور شات. ٹھیک ہے، ہر 40 بھیڑ یا بکریوں پر ایک شات زکوٰۃ ہے یا ایک سنیہ زکوٰۃ ہے. بھیڑ جس کی عمر 1 سال ہو اور بکری جس کی عمر 2 سال ہو، یہ ایک آپ نے دینی ہے. اگر آپ کے پاس 40 ہیں، 39 پہ زکوٰۃ ہوگی، 38، 30 نہیں، 40 پلس. اب آپ دیکھیں 40 سے 120، 1 سال کی بھیڑ یا 2 سال کی بکری، شات اور سنیہ. پھر 121 سے 200 ہے، 2 بھیڑیں، 201 سے 300، 3، اسی طرح آگے بڑھتی جائے گی. تو جب تک آپ دیکھیں، جب تک اس کے پیٹ میں تب تک تو نہیں کیلکولیٹ ہوگا نا. جب بچہ، کیونکہ اس کی تو گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ بچہ جو پیٹ میں وہ پیدا بھی ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ یہ ساری جو ٹرمینالوجیز ہیں نا، آپ کو عجیب بھی لگ رہا ہوگا. کبھی آپ نے اونٹوں کے نام سنے ہیں یہ، یا بکریوں کے اور گائے کے؟ الحمدللہ، اچھا ہے نا، نئی چیز آپ نے سیکھی. میں نے بڑا انجوائے کیا ان کو. اب آپ دیکھیں یہ سارے جو ٹرمز ہیں نا، یہ صحیح بخاری کی حدیث میں آئے، تو اس لیے میں نے ان سب کو الگ الگ آپ کے لیے کیا تاکہ آپ حدیث کے ان الفاظ کو سیکھیں. آپ دیکھیں شات، بنت مخاص، بنت لبون، حکہ، پھر جزا، پھر کلی 40 یعنی ہر 40 پہ بنت لبون، کلی 50 حکہ یعنی ہر 50 پہ ایک حکہ. ٹھیک، یہ دیکھیں سارے الفاظ الحمدللہ ہمیں حدیث میں ملتے ہیں. تو الحمدللہ آپ نے حدیث میں سے مختلف جانوروں کے نام بھی سیکھ لیے. اچھا، اب مجھے بتائیں، ابھی تک آپ کو مویشی سب سمجھ آ گئے؟ اور الحمدللہ آپ کی جو پورٹل ہے نا، اس پہ میں نے یہ فلو چارٹ ڈال دیا. آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ کے نالج میں ہونا چاہیے کتنی یعنی اونٹ پہ کتنی زکوٰۃ ہے، سب پتا ہونا چاہیے. اگر کوئی پوچھے تو آپ کو بتاؤ. گھوڑے پہ زکوٰۃ ہے؟ نہیں ہے. کھیتی باڑی اور سواری والے مویشیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی کیا وجہ؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ اس کے لیے، بزنس کے لیے تو نہیں ہوتے نا. یوزلی جو اتنے زیادہ جانور رکھتے ہیں نا، کیٹل وغیرہ، تو ان کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اس سے یعنی مال کمائے نا، ان کو بیچ کے اس طرح کر کے. لیکن یہ کہ جو کھیتی باڑی والے، ایک تو آپ دیکھیں ان جانوروں کا چارہ عموماً خود پرووائڈ کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی چونکہ یہ کام کرنے والے جانور ہیں تو اس لیے ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا، اب بتائیے کہ یہ ساری جو شیپ ہیں قدرتی چارہ کھا رہی ہیں، تو ان پہ زکوٰۃ ہوگی؟ گڈ، یس، ان پر زکوٰۃ ہے. ان پر ہوگی، یہ بھی قدرتی چارہ کھا رہے، ان پر بھی زکوٰۃ ہے. اچھا، یہ جو ساری شیپ ہیں، ان کا اونر 2 مہینے برف پڑتی ہے تو ان کو خود کا چارہ کھلاتا ہے، باقی 10 مہینے وہ قدرتی چارہ کھاتی ہیں جب سنو نہیں ہوتی. تو یہ زکوٰۃ دے گا؟ یس. کیوں؟ کیونکہ 10 مہینے تو قدرتی کھا رہی ہے نا. لیکن اگر
2 مہینے قدرتی کھا رہی ہے اور 10 مہینے وہ خود خرید رہا ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں دے گا، یعنی موسٹ آف دا ایئر آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ چلے مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، اچھا ہم نے جو کیٹیگریز دیکھی ابھی 4 ہم نے مال کی کیٹیگریز دیکھی ہے نا جن پر زکوٰۃ ہے، تو کیا گھر پر زکوٰۃ ہے؟ نہیں ہے۔ گھر کے سامان پر زکوٰۃ ہے؟ اس پہ بھی نہیں ہے۔ گاڑی پہ زکوٰۃ ہے؟ سواری پہ نہیں ہے۔ لگژری کار پہ تو ہونی چاہیے، اتنی مہنگی آپ گاڑی لے رہے ہیں، نہیں اس پہ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس کا سمپل سا فارمولا وہ کیا ہے کہ ہم نے جو 4 مال کی اقسام دیکھی ہیں ان میں نہیں ہے، لیکن اگر کوئی گاڑیوں کا بزنس کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ ڈیفرنٹ کیٹیگری ہے، صحیح؟ یس، آپ کا اگر بزنس ہے لگژری کارز کا، آپ کا بزنس ہے عام کارز کا، اس صورت میں تو آپ زکوٰۃ دیں گے، لیکن اگر آپ ویسے گاڑی اون کرتے ہیں تو آپ اس پہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ ہیرے جواہرات پہ زکوٰۃ ہے؟ جو ہم نے مال کی اقسام پڑھی اس میں ہیرے جواہرات ہیں؟ نہیں، ان پہ بھی نہیں۔ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے نیکسٹ ویک۔ ہم نے آج الحمدللہ مویشی کور کیے، نیکسٹ ویک ہم کراپس اور سونا چاندی دونوں کور کریں گے، اور انشاءاللہ 5 کلاسوں میں ہم زکوٰۃ کا ٹاپک کمپلیٹ کر لیں گے۔ اوکے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإیاکم آمین۔